تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لائیں. آ جائیں, تھوڑی سی زحمت فرمائیں, آگے آ جائیں. آ جائیں آپ لوگ بھی, آگے آگے ہو جائیں. صلوات پڑھیے بلند آواز میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ. خلق الخلق من غیر رویۃ. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ایک بار اور مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں. عنوان ملک خدا اور ولایت معصوم. گفتگو ہے پروردگار جسے اپنی حجت بناتا ہے, اللہ اسے اختیار عطا کرتا ہے. اسی اختیار کو ولایت کہتے ہیں. جو جتنا بڑا نبی ہوگا, جتنی بڑی حجت ہوگا, اسے ولایت بھی اتنی بڑی ملے گی. عیسیٰ بڑے نبی ہیں مگر آل محمد سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ کی ولایت کی بات آئی تو اللہ نے عیسیٰ کو جزئی ولایت عطا کی, جس کا ہم نے ترجمہ چھوٹی ولایت کیا. اب شروع ہی میں آپ کی توجہات ایک عجیب جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تیار ہے سب؟ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کی جو قوم ہے اس وقت روئے عالم پر, آپ کو پتہ ہے نا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ شاباش. وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے. وہ کبھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, کبھی مریم کو خدا کی زوجہ کہتے ہیں, اور معاذ اللہ اس طرح ان کے تثلیث کا عقیدہ ہے. تثلیث یعنی 3 خداؤں کا. مریم خدا, خدا خدا, عیسیٰ خدا. کتنے خدا ہو گئے؟ 3. تو عیسیٰ کے معاملے میں مجھے بس اتنا بتائیے, سوال کر رہا ہوں,
ان کا عقیدہ اچھا ہے یا برا؟ بولے برا ہے نا، اس لیے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی زوجہ ہے۔ سورہ توحید میں جسے سورہ قل اللہ احد بھی کہتے ہیں اور سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اب میں بس آپ سے ایک سوال کروں، عیسیٰ کے ماننے والے پہلے ہی اتنے خطرناک عقیدہ رکھنے والے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ عیسیٰ کی فضیلتیں چھپا لیتا۔ سب نے توجہ نہیں کہ میری بات پر، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ عیسیٰ کے بارے میں عجیب و غریب عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ عیسیٰ کے تمام کمالات چھپا لیتا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں اللہ قرآن میں عیسیٰ کے فضائل چھپا لیتا۔ تو کیا اللہ نے فضائل چھپائے؟ بلکہ اللہ نے تو کہا عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ وہ خبریں دیتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، عیسیٰ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہیں، عیسیٰ کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو میں کہوں پالنے والے عیسائی موجود ہیں، جب وہ تیری کتاب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ اور خراب ہو جائے گا، اور وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں گے، تو انہیں چھپا لے۔ اللہ پلٹ کر کہے گا میں کم ظرفوں کی وجہ سے عیسیٰ کے فضائل کیوں چھپاؤں؟ میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا۔ اللہ پلٹ کر کہے گا میں کم ظرفوں کی وجہ سے عیسیٰ کے فضائل کیوں چھپاؤں؟ اگر کم ظرفی ان میں ہے وہ اپنی توحید اچھی کرے، ہم تو فضائل نہیں چھپائیں گے، ہم تو فضائل نہیں چھپائیں گے۔ کچھ نہیں سمجھے، اگر نصیریوں کا عقیدہ خراب ہے، غالیوں کا عقیدہ خراب ہے، وہ اپنا ظرف بڑھائے، ہم علی کے فضائل کیوں چھپائیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ بھائی تمہارا عقیدہ خراب ہے اور تم کم ظرف ہو، تو تمہاری کم ظرفی کی وجہ سے ہم فضائل کیوں چھپائیں؟ اور یہ اسلوب کہاں سے لیا ہم نے، یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے۔ اللہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ کی فضیلتوں کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے، اور زمانے کو بتائیں گے کہ اگر کوئی تھوڑی سی ولایت بھی رکھتا ہو، اس کی فضیلت چھپانا اور فضائل چھپانا شان توحید کے خلاف۔ صلوات پڑھیے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی جزئی ولایت رکھتا ہے اور وہ معصوم ہے، تو اس کی فضیلت میں اگر کوئی قوم بہک رہی ہے اور بھٹک رہی ہے تو قوم کو قبلہ درست کرنا چاہیے، اللہ کو نہیں کہیں گے کہ فضائل چھپاؤ۔ اسی طریقے سے جن کے پاس ولایت کل ہے، تو اگر کوئی ان کے فضائل سن کر بہک رہا ہے اور بھٹک رہا ہے تو یہ تو بندے کا قصور ہے نا، ہم ان کے فضائل کیوں چھپائیں؟ یہ ہے اسلوب قرآن، یہ ہے درس قرآن۔ تو عیسیٰ چھوٹی سی ولایت رکھ کر اس کمال پر ہے کہ احیی الموتیٰ، میں چاہوں تو مردے کو زندہ کر دوں۔ اب قرآن نے ایک اور نبی کا ذکر کیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی ولایت کتنی ہے اور ان کے پاس کون سا ملک ہے، مگر سوال انہوں نے اللہ سے کیا اور کہتے ہیں مرہ، وہ گزر رہے تھے ایک ایسی وادی کے سامنے سے جہاں پر چھت گری ہوئی تھی اور لوگ مرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا یہ بتا تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ تو آیت آئی اور جواب آیا
کہ دیکھو ہم تمہیں دکھاتے ہیں ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو میں سوال کروں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو ولی ہیں، آپ تو ملک خدا کے نمائندے ہیں، آپ خود کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری سب کو صحیح آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ، آج مجھے ایک عجیب رخ پر اپنے سننے والوں کو لے کر جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم مرنے کے بعد مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ خود سے مردے کو زندہ کرتے اور اپنی گتھی سلجھا دیتے۔ نہیں، انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، وہ بیٹھے ہوئے تھے گدھے پر، ہاں قرآن ہے، قرآن، گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے اللہ نے ان پہ موت کو طاری کر دیا، اور قرآن نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ يَوْمٍ، اللہ نے 100 سال تک کے لیے انہیں موت دے دی۔ اب 100 سال تک نبی مر گئے، اب وہ گر گئے، یہاں نبی گرے ہوئے، یا گدھا گرا ہوا ہے اور سامنے کھانا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے پھر ہم نے انہیں دوبارہ بخشا، حیات کو بخشا۔ جیسے ہی وہ اٹھے تو اللہ نے سوال کیا، یہ تو بتاؤ کتنے دن سوئے، یہ تو بتاؤ کتنے دن سوئے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا لبست یومن او بعض یوم، یا میں ایک دن سویا ہوں یا تھوڑے دن۔ اللہ نے کہا ذرا اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پانی کو دیکھو۔ اب جو کھانے اور پانی کو دیکھا، کھانا ویسا ہی رہا، پانی ویسا ہی رہا۔ پھر اللہ نے کہا انظر حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ جیسے ہی گدھے کو دیکھا، وہ گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا بتاؤ کتنے دن سوئے؟ کہا پروردگار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف پانی اور کھانا بالکل تازہ، اور ایک طرف گدھا بالکل ختم ہو گیا اور ہڈیاں پڑی ہیں۔ تو گویا پروردگار عالم نے بتا دیا، ہم چاہیں تو نبی کے پہلو میں نہ کھانا خراب ہونے دیں، اگر ہم ارادہ کریں تو پہلو میں اگر کھانا ہو اور پانی ہو تو اسے خراب نہیں ہونے دیتے، اور اگر پہلو میں کوئی گدھا لیٹا ہو حالانکہ کھانا اور پانی جلدی سڑتا ہے، گدھے بہت دیر سے سڑتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے اللہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گدھے کو خراب کر دیا۔ مگر سوال تو وہی ہے، جیسے انہوں نے گدھے کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا دیکھو اب وہ بالکل گلا ہوا ڈھانچہ اور ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہیں۔ اب اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک بار اس گدھے کی جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھی وہ اپنے مقام پر آئی اور گوشت چڑھنے لگا، کھال بننے لگی، یہاں تک کہ گدھا گدھا ہو گیا، اور واپس کھڑا ہو کے نبی کو دیکھ کے مسکرانے لگا، نبی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ 100 سال تک پہلو میں پڑا رہا، مگر اٹھا تو اپنی فطرت پہ اٹھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اٹھا، قرآن ہے، قرآن سورہ بقرہ۔ جیسے ہی اٹھا تو اللہ نے کہا اے عزیر تمہیں سمجھ آیا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتے ہیں؟ گویا اللہ نے انہیں بتایا کہ ہم نے تمہیں 100 سال تک موت دی اور تمہیں 100 سال بعد زندہ کر دیا۔ اب وہاں سے مسئلے مشہور ہو گئیں اور پہلیاں عرب میں آ گئی۔ عرب میں پہلی یہ آئی، ایسے باپ کا نام بتاؤ جو اپنے بیٹے سے 100 سال چھوٹا ہے۔ یہ پہلی آ گئی، ایسے باپ کا نام بتاؤ جو اپنے بیٹے سے 100 سال چھوٹا ہے۔ یہ پہلی بنی عرب میں۔ بنی کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت عزیر پر اللہ نے موت کو طاری کیا، اسی دن ان کے گھر ولادت ہوئی تھی۔ اب وہ بچہ ہو گیا 100 برس کا، اور یہ تو ظاہر ہے 50 میں رک گئے تھے، یہ وہیں سے بڑے۔ جیسے ہی اٹھے تو دیکھا ہم تو 50 سال کے ہیں، بیٹا 100 سال کا ہے۔
اب مجھے بس اتنے سوال کا جواب دیجئے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ملک کے نمائندے ہیں، کیا یہ طاقت نہیں رکھتے کہ خود زندہ کریں؟ کچھ کہہ رہا ہوں، کیا یہ خود طاقت نہیں رکھتے کہ زندہ کریں؟ طاقت مجھے نہیں پتا کہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، مگر اگر رکھتے ہوتے تو زندہ کرتے۔ پتا چلا بہت سے ولی ہو تو جاتے ہیں، اختیار نہیں ملتا۔ بھائی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ تم مردے کو زندہ کرو۔ جیسے یہ آیت ختم ہوئی سورہ بقرہ میں، فوراً سے ایک اور آیت شروع ہوئی، اور آیت اس طرح شروع ہوئی کہ ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتی۔ جو سمجھ گئے وہ سلامت رہے۔ جیسی آیت ختم ہوئی فوراً سے ابراہیم کی آیت، پروردگار یہ تو بتا تو مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی اولم تؤمن، کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہنے لگے مجھے یقین ہے مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں تو مرنے کے بعد مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب کل کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں وہاں سے جوڑ رہا ہوں، صبح قیامت تک انبیاء کی دامن پر دھبا لگا رہا تھا زمانہ کہ یہ ترک اولا کرتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ تو عالم اسلام اٹھائے قرآن اور اس آیت کو پڑھ کر بتائے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھے اطمینان قلب چاہیے، اور بندے بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب چاہیے، تو بندے اور نبی میں فرق کیا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے جو اس کے ملک کا نمائندہ ہے، ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے، جو اس کے ملک کا نمائندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ میں جملہ پلٹ کر کہہ دوں، جس کے پاس جزئی ولایت ہوتی ہے وہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کے پاس کل ولایت ہوتی ہے وہ منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے لاؤ کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں اضافہ۔ پردے ہٹ جائیں، ابراہیم وہ جو کہہ رہے ہیں پروردگار میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اور علی وہ جو کہہ رہے ہیں اگر پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے مولا کا جملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے جو فوراً سے گزرے۔ یقین میں علی کہہ رہے ہیں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیسے میں سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو؟ دیکھیے اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ علی کہہ رہے ہیں میں توحید کی اس بلندی پر ہوں کہ اب مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اب اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم کا مسئلہ تو وہیں پر ٹھہرا ہے کہ ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے اس آیت کو اٹھا کر بہت سے لوگوں نے ابراہیم پر الزام لگایا اور کہنے لگے ہے تو اللہ کے نبی مگر اطمینان قلب چاہتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو معصوم ہوتا ہے وہ اللہ سے ایسے مطالبات نہیں کرتا۔ ابراہیم کا مطالبہ بتا رہا ہے ابراہیم معصوم نہیں ہے۔ اب میں نے کیا کہا تھا کل کہ اگر امام نہ ہو اور چہاردہ معصومین نہ ہو تو معصومین جو ہیں فرشتے اور انبیاء ان کے لگے کعبہ کے دامن پر دھبوں کو کوئی دھو نہیں سکتا۔ تو مامون کا دربار سجا تھا، ایسے میں آپ کے امام بیٹھے ہیں اور مامون نے یہ آیت پڑھ کر کہا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں؟ امام نے کہا بے شک یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کہا پھر دیکھیے اللہ کے نبی ابراہیم نے اللہ سے یہ سوال کیوں کیا؟
اب امام نے جواب دیا، کہا جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ کہا پھر آپ سمجھائیے کیسا ہے؟ امام نے کہا سنو، اللہ نے ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ بہت جلد میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے پوچھنے والا ہے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں دیکھیے کیسے عصمت کو بچایا۔ کہا اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا میرا ایک دوست ہوگا جو مجھ سے سوال کرے گا تو مرنے کے بعد مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ابراہیم نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ ابراہیم کو خدا پر شک تھا، بلکہ ابراہیم نے اس لیے سوال کیا تھا تاکہ ابراہیم خلیل بن جائے۔ سوال کر کے خلیل بننے والے اور ہیں، سوال کر کے خلیل بننے والے اور ہیں، اس کی عبادت کر کے حبیب بننے والے اور۔ ابراہیم نے سوال کیا تاکہ اللہ کی طرف سے ابراہیم کو خلت مل جائے۔ اب ہوا کیا؟ جیسے ابراہیم نے کہا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اب قدرت نے کیا کیا؟ کہا ابراہیم ایک کام کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے سے مانوس کر لو۔ جب وہ پرندے تم سے مانوس ہو تو پھر تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی بلندیوں پہ رکھ دینا اور واپس آ جانا۔ اب ہوگا کیا؟ جیسی تم انہیں پکارو گے، جیسی تم انہیں پکارو گے وہ اڑتے اڑتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب وہ پہلے والے نبی کا واقعہ کیا تھا؟ اسے کر کے دکھایا، چونکہ ولایت چھوٹی تھی، ابراہیم کی ولایت ان سے تھوڑی آگے تھی، تو کہا ابراہیم تم بلاؤ وہ پرندے آ جائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے ہوا کیا؟ ابراہیم نے انہیں بلایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا اور نیچے آئے، انہیں بلایا۔ قرآن کہتا ہے سارے پرندے ابراہیم کی صدا پر فوراً اڑنے لگے اور ابراہیم کے پاس جانے لگے۔ اب میں ان پرندوں کو روک کر کہوں ارے کیوں جا رہے ہو؟ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں پرندوں سے کہوں کیوں جا رہے ہو، وہ تو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ پہلے ہی تمہیں ذبح کر چکے ہیں، اب کس امید پہ جا رہے ہو؟ اگر پھر سے پکڑ کے تمہیں ذبح کر دیا تو کیا ہوگا؟ پلٹ کے پرندے یہی تو کہیں گے کر دے تو کر دے۔ ہم ذبح ہونا نہیں دیکھ رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں زندگی ان کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم ذبح ہونا نہیں دیکھ رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی ان کی وجہ سے ملی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زمانہ اب تک ہمیں سمجھ نہیں سکا، یہ پھٹنے کے بعد بھی، یہ مرنے کے بعد بھی، یہ ٹکڑے ہونے کے بعد غم حسین سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم بتاتے ہیں زندگی انہوں نے ہی تو دی۔ زمانہ اب تک سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ شیعوں کو تو دیکھو، انہیں قید کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، انہیں کاٹا گیا، انہیں جلایا گیا، انہیں برباد کر دیا، مگر جیسے ہی محرم آتا ہے یہ جھوک در جھوک امام باڑوں میں چلے آتے ہیں۔ تو ہم تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اس لیے خوف نہیں ہے کہ زندگی انہوں نے دی ہے، جس بی بی نے دعا دی ہے ہمیں اس بی بی کے نام پر ہم آ جاتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا؟ پرندے چلے ابراہیم کے پاس اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ابراہیم نے دیکھا تو فوراً پرندوں نے آ کر ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا یا نبی اللہ احییتنا، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں زندگی دی، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں زندگی دی۔ تو پلٹ کر ابراہیم ڈانٹ کر کہتے خبردار یہ کیا شرک کر رہے ہو؟ توجہ توجہ، ہونا یہ چاہیے تھا۔ ابراہیم ڈانٹ کر کہتے خبردار یہ کیا شرک کی باتیں کر رہے ہو، زندگی تو اللہ دیتا ہے۔ نہیں، ابراہیم سے جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں زندگی دی تو ابراہیم نے پلٹ کر کہا ہاں تمہاری زندگی میں اضافہ ہو۔ تو جس کے پاس اتنی سی ولایت ہے وہ زندگی دے بھی سکتا ہے،
اضافہ کر بھی سکتا ہے. جس کے پاس پوری قیامت ہو کیا وہ زندگی نہیں دے سکتا؟ ملک خدا اور ولایت معصوم. گویا ابراہیم کا واقعہ رکھ کر اللہ نے صبح قیامت تک عقل انسانی کو یہ پیغام دے دیا کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے. یہاں تک پہنچ گئے تو آگے بڑھوں. یہ تھے ابراہیم. عیسیٰ زندگی دیں، ابراہیم زندگی دیں. دو نبی ہو گئے، قرآن میں ہے نہیں ہے. اور چھوٹی ولایت، جزئی ولایت کہ زندگی دیتے ہیں. اب سنیے واقعہ. محل منصور کا ہے، گھر امام کا ہے. ایسے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ آئے بحث کرتے ہوئے. اور بحث یہ ہے کہ وہ جو ابراہیم کے ہاں پرندے آئے تھے وہ تھے کون سے؟ اس لیے کہ قرآن نے پرندے تو کہا ہے، ان کے نام نہیں بتائے. آئے امام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے فرزند رسول یہ قرآن میں آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لے لو اور انہیں کاٹ دو. سوال یہ ہے کیا وہ پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا مختلف الاجناس تھے؟ اب دیکھیے جس کے پاس کل ولایت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا وہ پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا مختلف الاجناس تھے. امام نے کہا یہ بتا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ ان پرندوں کے فقط نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے جب آپشن 2 ہو اور بڑا آپشن بھی شامل ہو تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ دیکھ لیا جائے. تو آپ تو محبت میں کہہ رہے ہیں، اس نے امتحان کے لیے کہا اگر دکھا دے تو کیا کہنا، دکھا دے تو کیا کہنا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ایک بار امام نے پکار کر کہا یا طاؤس یا حمام یا غراب یا دیگ. جیسے امام نام لیتے رہے پرندے آتے رہے، قدموں سے آ کر لپٹ گئے. امام نے کہا اب یہ بتا یہاں پر تو کانے ہو گیا یا وہ کر کے دکھاؤں جو ابراہیم. توجہ کر رہے؟ وہاں جزئی ولایت تھی. جانے آگے کے جملے کیسے سنیں گے آپ. وہاں جزئی ولایت تھی. ابراہیم نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے سوال کیا. اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم پرندوں کو مانوس کرو، کاٹو اور پہاڑوں پہ رکھ دو اور واپس آ جاؤ. ٹھیک. اب یہاں امام کو تو اطمینان نہیں چاہیے. جیسی آئے امام نے کہا کانے ہو گیا یا وہ کام کرے جو ابراہیم نے کیا تھا. اس نے کہا اگر کر کے دکھا دے تو کیا کہنا. ہائے ہائے ہائے. دیکھیے جس کے پاس ولایت کل ہے اگر وہ بھی ابراہیم کی طرح کرے تو فرق کیا ہوگا. امام نے کہا یہ پکڑ پرندے، یہ چھرا پکڑ اور انہیں کاٹ. کچھ نہیں سمجھ رہے. امام نے کہا یہ چھرا پکڑ اور یہ پرندے پکڑ، انہیں کاٹ. اس نے جلدی سے چھرا اٹھایا، جلدی جلدی کاٹا. کہا مولا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کہا اب جہاں تیرا دل کرے، جہاں تیرا دل کرے انہیں لے جا کر رکھ دے. اب اس نے سارے ٹکڑے اٹھائے اور جتنی دور جا سکتا تھا، جتنی دور جا سکتا تھا وہ چلا گیا اور وہاں پر مختلف مقامات پر ٹکڑے رکھ کر واپس آ گیا. جیسے ہی واپس آیا اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام یہ کام خود کریں گے. جس کے پاس جزئی ولایت ہو اللہ اس کی زبان میں حیات رکھتا ہے. جس کے پاس کل ولایت ہو اللہ اسے اختیار دیتا ہے اب جس سے چاہے بلوا لو. وہاں پر امام کا چاہنے والا تھا، اسے دیکھ کر کہا جیسے ابراہیم نے بلایا تھا اب تو بلا. جیسے ابراہیم نے پرندوں کو بلوایا تھا اب تو بلوا. اب جیسے ہی وہ چاہنے والا بیٹھا تھا اس نے کہا یا طاؤس یا دیک
یا ہمام یا غراب، جیسے ہی اس نے پکارا فوراً سے پرندے آنے لگے۔ گویا زمانے کو آل محمد نے بتا دیا جو نبی اپنے اطمینان کے لیے کام کرے اسے ولایت جزئی کہتے ہیں، اور جو امام زمانے کے لیے کرے اسے ولایت کل کہتے ہیں۔ ملک خدا اور ولایت معصوم، گویا ولایت کا سفر جب یہاں تک آئے گا تو یہاں پر جز نہیں ہوگا، یہاں پر کل ہوگا، اس لیے کہ موت کا تعلق بظاہر ملک سے ہے اور زندگی کا تعلق بظاہر ملک سے ہے۔ تو حدیث تو میں نے سنائی تھی آپ کو، جب پوچھا کہ ملک عظیم کسے کہتے ہیں تو امام نے پلٹ کر کہا ملک عظیم کا مطلب ہے اطاعت، مخلوق جس کی اطاعت کرے اس کے پاس ملک عظیم ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ مخلوق ان کی اطاعت کیسے کرتی ہے؟ وہ تو اس وقت پتہ چلا کہ مرد بلخی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حج کرنے جاتا تھا وہ کہتا تھا میرا حج پورا نہیں ہوگا جب تک معصوم کی زیارت نہ کروں۔ ہر سال اس کی یہ عادت تھی، اور جیسے ہی نکلتا تھا خوب امام کے لیے تحفے لے کر جاتا اور خدمت میں آتا۔ ایک روز بیوی نے پوچھا عجیب بات ہے، تو امام کے لیے اتنا اتنا لے کر جاتا ہے، تیرا امام تو پلٹ کے کچھ نہیں دیتا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا خبردار، یہ بے ادبی نہ کر، یہ جو کھانا کھاتی ہے، یہ جو پانی پیتی ہے، یہ جو سانس لے رہی ہے، یہ جو قدم اٹھا رہی، یہ سب تجھے امام ہی کے صدقے میں تو مل رہا ہے۔ مگر اس نے کہا ہاں تو کہتا ٹھیک ہے، مگر میں تو دنیاوی بات کر رہی ہوں۔ اس نے کہا خبردار اب ایسے نہ کہنا۔ چلا حج کرنے کے لیے اس سال، تو جیسے ہی خدمت معصوم میں پہنچا امام کھانا کھا رہے تھے۔ توجہ توجہ، امام کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے جب کھانا تمام کیا تو کہتے ہیں مرد بلخی سامنے بیٹھا تھا، اس نے چاہا کہ میں اپنے امام کے ہاتھ دھلاؤں، جیسے ہی آفتابہ اٹھا کر امام کے آگے بڑھا اور امام نے ہاتھوں کو اوپر کیا لگن کے، اور وہ جیسے ہی دھونے لگا امام نے کہا دھلا۔ جیسے ہی پانی ٹپکا امام نے کہا یہ تو بتا کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا پانی گر رہا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک سے دیکھ، اب جو دیکھا سونا گر رہا تھا۔ ملک خدا اور ولایت معصوم، امام نے کہا ٹھیک سے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اب جو دیکھا تو سونا تھا جو امام کے ہاتھوں سے گر رہا تھا۔ زمانے کا دھون ضائع ہو کے گرتا ہے، امام کا دھون سونا بن جاتا ہے۔ کہا اور دھلا ہاتھ۔ اب جو دھلانے لگا پھر کہا دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے۔ کہا نہیں ٹھیک سے دیکھ۔ اب جو دیکھا سچے موتی جھڑ رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پھر امام نے کہا بڑا ہاتھ اور ہاتھ دھلا۔ جیسے ہی ہاتھ دھلانے لگا امام نے کہا ٹھیک سے دیکھ کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ کہا نہیں نہیں ٹھیک سے دیکھ۔ اب جو دیکھا سچے زمرد گر رہے تھے۔ جیسے ہی پورا لگن بھرا ایک بار اس کے حوالے کر کے کہا جا اپنی زوجہ کو دے دے اور ایک جملہ کہنا اگر ٹھہر کے مانگتی اس سے بہتر۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اس موضوع کی نزاکت یہ ہے خبردار اگر یہاں سے ملنے میں دیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دیر بھی آپ کے لیے ہوتی ہے۔ جب بہتر آپ کے لیے ہوگا تو یہاں سے مل جائے گا۔ ارے جو غیروں کو دے دے کیا وہ اپنوں کو نہیں دیں گے؟ نہیں، جملہ تو مجھے یاد آیا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کمیل علی کے پیچھے پیچھے ہے اور علی رات کی تاریکی میں صحرا کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے میں کمیل نے علی کو دیکھ کر کہا مولا یہ کیا آپ تنہائی میں نکل جاتے ہیں صحرا کی طرف؟ تو پلٹ کر علی نے کہا کمیل تمہیں کیا بتائیں، ان پسلیوں کے درمیان ایک علم کا سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہوں، ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے۔ تو پلٹ کر کمیل نے کہا اگر اس سمندر سے چند قطرے مل جائے
اس سمندر سے چند قطرے مل جائے. جملہ عجیب کہا علی نے, کہا ہے کمیل سنو, جب بزم میں جام آتا ہے تو وہ غیروں پہ نہیں اپنوں پہ چھلکتا. گویا عطا کرنے والے ہیں, لیکن اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس سے بہتر ملے. کہنے لگے جا اٹھا اور جا کے زوجہ کو کہہ دینا کہ اگر تھوڑا ٹھہر کے مانگتی اس سے بہتر ملتا. چونکہ تو نے بہت جلدی مانگ لیا تو اس وقت کے لیے یہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ابھی تھوڑا سا ہے تو یہ عالم ہے. ایک تو سونا, زمرد, سچے موتی, امام کا دھوون. امام نے کہا اگر ٹھہر کے مانگتی اس سے بہتر ملتا. چلا لے کر. توجہ, جیسے ہی پہنچا زوجہ کو بتایا یہ معاملہ ہے. اس نے تو ضد پکڑ لی, کہا بس سارے معاملات چھوڑ, مجھے لے کر چل. میں معافی مانگوں گی, میں توبہ کروں گی, مجھے لے کر چل. سواری تیار ہوئی. پہلی بار سفر کیا تھا تو نکاحت ایسی ہوئی کہ دم توڑ دیا. جیسے ہی دم توڑا, سرحد مدینہ پہ دم توڑا تھا. اب یہ بھاگتا بھاگتا آیا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول, میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی, مگر چونکہ نکاحت بدنی ہوئی اور وہ سفر برداشت نہیں کر سکی, وہ مر گئی. امام نے کہا اچھا تو گھبرا نہیں, کھانا کھا. دیکھیے میرا ساتھ دیجئے, میں اپنی پوری جان لگا رہا ہوں. اب ظاہر ہے تھکن ہے, معاملات ہے, لیکن آپ کی محبت مجھے چارج کر دیتی ہے, تو آپ چارج کرتے رہیے مجھے. دیکھیے میں آپ کو ولایت جزئی سمجھا چکا کہ ولایت جزئی کیا ہے. اب تو ولایت کل کا ایک ہلکا سا پردہ اٹھا رہا ہوں, ہلکا سا بالکل پردہ اٹھا رہا ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ ولایت کل کیا ہے, ملک خدا کیا ہے, اور معصوم کی ولایت کیا ہے. چلا, امام نے کہا گھبرا نہیں, کھانا کھا, کھانا کھا. اب ظاہر حکم امام تھا, منع کیسے کرتا, وہیں پر بیٹھ گیا. جیسے ہی کھانا کھا چکا بڑی مشکل سے, تو امام نے کہا جا, تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی. اللہ اکبر, جا تیری زوجہ جا کر تیرا انتظار کر رہی ہے. توجہ, وہ کہتا ہے میں دوڑا دوڑا پہنچا سرحد مدینہ پر اور اس خیمے میں آیا جہاں میری زوجہ تھی. اب جو میں نے آ کر دیکھا, میری زوجہ پہلے سے زیادہ صحت مند تھی. مجھے دیکھا اور ایک بار کھڑی ہو گئی. میں گھبرایا, میں نے گھبرا کر کہا ارے تو دنیا سے چلی گئی تھی, بھلا تو زندہ کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی کیا بتاؤں, میرے پاس ملک آیا تھا میری روح قبض کرنے کے لیے. اچانک سے میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان آیا جس نے ہرا عمامہ پہنا ہے, زلفیں لٹکی جا رہی ہیں, چاند جیسا چہرہ ہے. ملک الموت کو اشارہ کر کے کہتا ہے خبردار, کیا تجھے خدا نے نہیں کہا جب تک ہم اجازت نہ دے روح نہ ٹھہر؟ ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جن کے پاس تھوڑی سی ولایت ہو وہ زندگی کیسے دیتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس کل ولایت ہو ان کا اختیار کیا ہے. کہا اے ملک الموت, کیا تجھے خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب تک ہم اجازت نہ دیں کسی کی روح قبض نہ کرنا؟ اس نے کہا بے شک آپ نے ہی تو اختیار لیا ہے اور آپ ہی نے تو اختیار دیا ہے. کہا اب اس کی روح نہ قبض کر, اور میں تجھ سے کہتا ہوں 50 سال تک اس کے آگے پیچھے بھٹکتے ہوئے نظر نہ آنا. زندگی دے دینا کمال نہیں ہے, اضافے کے ساتھ دینا ان کا خاصہ. خبردار,
زمانہ ابھی سمجھا کیا ہے کہ معصوم کی ولایت کیا ہے. معصوم کی ولایت پتہ چلے تو ملک خدا سمجھ آئے. کہا سن 50 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک اس کے ارد گرد تو بھٹکتا ہوا نظر نہ آئے, چلا جا. اب وہ ملک تو چلا گیا, اس نے داستان سنا دی. عورت نے فوراً سے کہا ان باتوں کو چھوڑ, جس کی زیارت کے لیے آئی تھی وہاں لے چل. اس نے بازو تھاما اور آیا مدینے میں. جیسے ہی امام کے گھر پر پہنچا, عورت جیسے ہی پہنچی دیکھا امام سجدے میں ہے. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی, اب جو امام نے سر اٹھایا کہنے لگی یہی تو تھا جس نے ملک سے کہا تھا. کہنے لگی یہی نوجوان تو تھا جس نے ملک سے کہا تھا خبردار اس کی روح کو واپس کر اور 50 یا 30 برس تک اس کی حیات کو بڑھا دے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ولایت کل. اب اگلا جملہ پتہ نہیں کیسے سنیں گے کیونکہ اس سے بڑا جملہ ہے. گویا نبی وہ کہ جو ولایت جز کا مالک ہوتا ہے تو وہ اس مقام پر ہوتا ہے اگر چاہے مردہ کو زندہ کر دے. امام وہ ہے کہ جس پر ملک الموت کا اختیار ہے. اگر ملک کو کہے روح کھینچ وہ کھینچتا ہے, منع کرے وہ منع کرتا ہے. اب جب وزن سنبھالیے گا اگلے جملے کا. روایت میں آیا اگر ہمارا چاہنے والا ہماری صحیح معرفت حاصل کر لے تو وہ اس منزل پر پہنچ جائے جب تک ارادہ نہ کرے ملک روح نہ کھینچ. گویا ولایت کل کا مالک وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو اس منزل پر پہنچا دے کہ اگر تم ہماری معرفت کر لو اور جیسا ہمیں اللہ نے بنایا ہے ویسا تم مان لو تو تم اس منزل پر آ جاؤ کہ اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو ملک کو کہنا رک جا ابھی دل نہیں چاہ رہا. حدیث ہے حدیث. علامہ ہاشم بہرانی نے معالم الزلفاء میں بڑے تفصیل سے لکھا, جا کر دیکھیے گا. گویا موت پر ان کا اختیار, حیات پر ان کا اختیار. تو جن کے پاس جزئی ولایت ہے ان کا یہ کمال, تو جن کے پاس کل ولایت ہوگی ان کا کیا اختیار. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ یہی تو حضرت عیسیٰ نے کہا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. یہاں چھوڑی تھی تقریر کل کی. عیسیٰ نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں, میں مردوں کو حیات بخشتا ہوں, میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں, میں برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں. جب یہ پوری بات کر دی تو اگلا جملہ کہا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ. جو تم گھر سے کھا کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور جو چھپا کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, جو کھا کر آئے وہ بھی بتاؤں گا, جو چھپا کر آئے وہ بھی بتاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ جزوی ولایت کا کمال ہے. تو جس کے پاس کل ولایت ہو, بھائی عیسیٰ کی ولایت بس اتنی تھی کہ زمین کی باتیں بتا سکتے ہیں, اس لیے کہ کھایا بھی زمین میں ہے چھپایا بھی زمین میں ہے. مگر جس کے پاس کل ولایت ہو اس کے پاس آ کر کوئی کہے یہ تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے, یہ بتلاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے, تو علی کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں, کبھی آگے دیکھیں کبھی پیچھے دیکھیں, کبھی اوپر دیکھیں کبھی نیچے دیکھیں اور پکار کر کہے تو ہی تو جبریل ہے. اور وہ پلٹ کر کہے پہچانا کیسے, تو علی کہے میں نے اپنی نگاہیں یہاں تک دوڑائی پھر وہاں تک دوڑائی, پورے عالم میں سوا تیرے جبریل کہیں نظر نہیں.
وہ عیسیٰ کا کمال ہے کہ جو کھا کر آئے ہو، جو چھپا کر آئے ہو وہ بتا سکتا ہوں، اور جو فخر عیسیٰ ہو اور ولایت کل کا مالک ہو اسے یہ بھی پتا ہے کہ جبریل کہاں ہے۔ ارے آقا ہی کو تو پتا ہوتا ہے غلام کہاں ہے۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ تو انہوں نے بہت عجیب بات کہہ دی، جبریل علی کے غلام، جبریل علی کے غلام۔ ارے یہ تو میں نے بہت چھوٹی بات کہی ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، یہ بنایا ہی ہمارے شیعوں کی خدمت کے لیے ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حدیث ہے حدیث، اور انشاءاللہ عشرہ ثانی ہمارا اسی موضوع پر ہے، فرشتوں اور اہل بیت کا تعلق، تو وہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے، باہر اشتہار رکھا ہے دیکھ لیجئے گا کہاں پر ہے، ممکن ہو تو ضرور تشریف لائیے گا۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، توجہ۔ عیسیٰ کا کمال یہ ہے کہ جو کھایا ہے وہ بھی بتائیں گے، جو چھپایا ہے وہ بھی بتائیں گے، بس یہ ہے عیسیٰ کی رسد۔ اب آگے کا وزن سنبھالیں گے جملوں کا، ختم ہو رہی ہے تقریر۔ یہ ہے عیسیٰ کی ولایت، جو کھایا ہے وہ بتاؤں گا، جو چھپایا ہے وہ بتاؤں گا۔ 5 برس کا بچہ، مصائب نہیں ہے فضائل ہے، 5 برس کا بچہ مدینے کے اپنے ہی باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک منافق قاسم کو چھیڑ کر کہنے لگا یہ کیا تمہارے دادا کا دعویٰ ہے کہ میں ہر کچھ جانتا ہوں؟ بڑا تمہارے دادا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ کہا تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا قرآن کی یہ آیت ہے قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون، جو چاہے عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنون دیکھ رہے ہیں۔ 5 برس کے قاسم سے کہہ رہا ہے تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قاسم نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کون مومنین ہیں جو ہر مومن کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر کہا اس آیت میں سارے مسلمان مراد ہیں، سارے مسلمان مراد ہیں۔ تو قاسم نے کہا تو بھی تو مسلمان ہے۔ حضرت قاسم نے کہا تو بھی تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر یہ بتا تیرے گھر میں تیری زوجہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ بھائی کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ عیسیٰ تھے جو کہہ رہے تھے گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو، سب جانتا ہوں۔ قاسم نے کہا اچھا اگر اس آیت میں سارے مسلمان ہیں تو بھی تو مسلمان ہے، بتا تیری زوجہ کیا کر رہی ہے؟ چپ ہو گیا۔ قاسم نے کہا سن میں بتاتا ہوں تیری زوجہ کیا کر رہی ہے، میں بتاتا ہوں تیرے گھر میں تیری زوجہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ اور کیا کہا وہ سب تفصیل سے لکھا ہے، پڑھنا مقصود نہیں ہے، بس 2 جملے سنیے۔ ایسے میں قاسم نے جیسے ہی اسے یہ جملہ کہا کہ اس آیت میں مومنون سے مراد ہم ہیں، تو اس نے پلٹ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جسم کئی جگہوں پر آ جائے؟ یہ اعتراض پرانا تو نہیں ہے نا؟ پتہ ہی اعتراض کب ہوا؟ وہ سب کہہ رہے تھے علی رات خوب ملاقات ہوئی، سب علی کو کہہ رہے تھے رات خوب ملاقات ہوئی، تو مجمع ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، کہنے لگا ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، رات تو علی میرے ساتھ تھے، سلمان نے کہا میرے ساتھ تھے، ابو ذر نے کہا میرے ساتھ تھے، مقداد نے کہا میرے ساتھ تھے، سب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ۔ ایسے میں رسول آ گئے، ایسے میں رسول آ گئے، کہا یا علی وہ رات والی بات یاد ہے؟ اب مجمع تل ملانے لگا کہ ہم تو اپنی بات کر رہے تھے، یہاں رسول کہہ رہے ہیں رات علی میرے ساتھ تھے۔ ایسے میں جبریل آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے علی سے وہ رات والی بات تو پوچھ۔ اب کتنی مشکل ہو گئی، مجمع کہہ رہے ہمارے ساتھ، رسول کہہ رہے ہمارے ساتھ، جبریل کہہ رہے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہمارے ساتھ۔
اب مسئلہ تو ہو گیا نا، ایک وقت میں علی کہاں کہاں. اس نے قاسم سے یہی کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے گھر والے اور آئمہ یہ ولایت رکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے گھروں کی خبریں جانتے ہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر کسی کا ہونا مشکل ہے. اس نے یہ اعتراض کیا. آخری جملہ تقریر کا، جیسے ہی اس نے یہ اعتراض کیا تو قاسم نے ایک بات للکار کر کہا، ذرا پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھ. اس نے پیچھے دیکھا. کہا اب آگے دیکھ. اس نے آگے دیکھا. قاسم نے کہا دائیں دیکھ. اس نے دائیں دیکھا. قاسم نے کہا بائیں دیکھ. اس نے بائیں دیکھا. وہ جہاں دیکھتا تھا قاسم کھڑے ہوتے تھے. اپنی ہی تقریر کا جملہ حوالے کر رہا ہوں، یہ تو امام کا کمال تھا. بھائی بھول گئے تقریر. راوی کہتا ہے میں نے امام کو ایسے پہچانا، مشرق میں مغرب میں جہاں دیکھا جعفر صادق کو دیکھا. ارے میں کہاں امام کی ولایت کی بات کروں، یہاں قاسم کی ولایت یہ ہے جہاں دیکھو قاسم نظر آ. ختم ہو گئی تقریر. وہ ولایت تھی عیسیٰ کی. جو گھر میں ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جو چھپا کر آئے ہو کھا کے آئے ہو یہ بتا سکتے ہیں. بس یہاں تک ہے عیسیٰ کی ولایت. قاسم نے کہا جہاں تک اپنی نگاہیں دوڑائے گا تجھے قاسم نظر آئے گا. ارے زمانہ کہاں علی کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، زمانہ کیا حسن و حسین علیہ السلام کی برابری کی کوشش کرتا ہے. تم تو ابھی قاسم کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو 5 برس کا قاسم ہے کہ جس نے بتایا کہ ہماری ولایت کیا ہے، اور پھر یہی تو کہا کہ یہ ہماری ولایت ہے. سوچو کہ علی کی ولایت کیا ہوگی، حسن کی ولایت کیا ہوگی، حسین کی ولایت کیا ہوگی. گویا اللہ نے شہدائے کربلا کو اپنا ملک دے رکھا تھا اور ولایت بھی دے رکھی تھی. کل تفصیل سے گفتگو کروں گا جب حضرت عباس پر بات آئے گی کہ شہدائے کربلا کو اللہ نے کیسے ملک دیا اور ان کے پاس کون سی ولایت ہے. گویا قاسم نے بتایا ملک بھی ہمارے پاس ہے اور ولایت بھی ہمارے پاس ہے، مگر ہم مرضی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. 7 محرم آج اس جوان کا ماتم ہے. اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری مشکل سے مشکل بات کہیں حل نہیں ہو رہی ہوتی، ہم 7 محرم کو عزا خانوں میں آ جاتے ہیں. کہنے کو تو مہندی ہوتی ہے، قاسم کی مہندی مشکل سے مشکل کام کروا دیتی ہے. کیوں؟ حجت خدا کے بیٹے تھے. رہ جاتے قاسم تو کیا سے کیا ہوتا. ماں کا تو یہی ارمان ہوتا ہے میرا بچہ جوان ہو، اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھوں. فروا کتنے ارمان لیے بیٹھی تھی، میرا قاسم جوان ہو میں اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھوں گی. پرسا دینا شہزادی کو، اے بی بی جس جوان کو صحرا باندھنے کی تمنا لیے بیٹھی تھی، ظالم نے اس کی لاش کو ٹھیک نہیں چھوڑا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. دولہا کا ماتم ہے، دولہا کا. قاسم کا ماتم ہے، قاسم کا. آئے قاسم ماں کے سامنے رو رہے ہیں اور ماں بس ایک چیز پوچھ رہی ہے،
قاسم کیا ہوا، تم مقتل میں کیوں نہیں جا رہے؟ پتا ہے نا قاسم نے کیا جواب دیا تھا، مگر اسے سمجھنے سے پہلے ذرا سا قاسم کا بچپن سن لیجئے. عجیب، چھوٹے سے تھے قاسم کہ فروا بی بی نے بلایا، گریبان کو چاک کر دیا، آستین کو الٹ دیا، چھوٹا سا امامہ اتار دیا اور رو کر کہا قاسم زینب سے کچھ کہنا نہیں میری جان، بس اس حال میں چلے جانا، زینب بی بی سمجھ جائیں گی آل محمد پر کیا قیامت آئی ہے. لکھا یہی ہے جب فروا نے اپنے لال کو اس عالم میں حضرت زینب کے پاس بھیجا، ایک بار حجرے کا پردہ ہٹا، جیسے ہی زینب نے دیکھا سمجھ گئی میرا بھیا مارا گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، قاسم کا ماتم ہے، آج حسن کو پرسہ دینا ہے، آج فروا بی بی کو پرسہ دینا ہے. ہاں عزادارو، لکھا یہی ہے کہ جب خون اگل رہے تھے، جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، اس وقت بھی ایک خیال تھا حسن کو کہ میں اپنے سینے پر اپنے قاسم کو لٹا لوں، مگر لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی قاسم بڑھتے تھے حسن بار بار حسین کی طرف دیکھ کر کہتے تھے ابھی ٹھہرو، میرے منہ سے خون نکل، اے حسین میرے لہو کو صاف کرو تاکہ میرا لال میرے سینے پر آئے، میں سوال کروں مولا ایسے ہی لٹا لیجئے، خون کو صاف کیوں کرتے ہو؟ عجب نہیں، حسن پکار کر کہے میرا بچہ چھوٹا ہے، باپ کا لہو دیکھ نہ سکے گا، ہائے سکینہ. جو رونے آئے ہیں ان کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں. ہاں باپ نے سینے سے لگایا مگر قاسم کو دیکھ کر روتے جاتے تھے. ایک بار کہنے لگے فروا ذرا کاغذ قلم تو لا دو. جیسے ہی کاغذ قلم آیا حسن نے ہاتھ اٹھایا اور ایک بات لکھنا شروع کی. بس سزادارو وہ بات تو ہو گئی. جب قاسم روتے ہوئے آئے اور کہا اماں چچا جان اجازت نہیں دے رہے، تڑپ کر کہا قاسم بابا نے جو بچپن میں تعویذ باندھ، قاسم تمہارے بابا نے کہا تھا جب مشکل کی گھڑی ہو، جب مصیبت کا دور ہو، فروا یہ تعویذ کھول دینا، ہم قاسم کے لیے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں. ایک بار تعویذ کو کھولا قاسم نے، اب جو دیکھا حسن کا خط تھا حسین کے نام. بڑا اطمینان ہوا، خوش ہوئے قاسم کہ میں اپنے چچا پر جان کو نچھاور کروں گا. دوڑتے دوڑتے آئے، حسین کے حوالے کر دیا. کہتے ہیں ایک بار حسین نے پڑھنا شروع کیا، ایک چیخ بلند کی اور ایک جملہ کہا ہائے بھیا حسن. اے میرے بھیا حسن، ایک نشانی تھی آپ کی، حکم آپ کا ہے اسے بھی قربان کر دو. اب کیا کرتے؟ بھائی کی بات جو تھی، لکھا یہ ہے بڑی محبت سے قاسم کو دیکھنے لگے، کبھی سینے لگاتے تھے، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور جب قاسم نکلنے لگے 2 بار حسین کو غش آ گیا. جیسے افاقہ ہوا بس رو رو کے ایک جملہ کہتے تھے عباس میرا قاسم یتیم. عباس، شاباش شاباش، یہی گریے کا حق. عباس میرا قاسم یتیم ہے. عزادارو مقتل میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی جاتا تھا لڑنے، حسین اچھے سے سامان باندھتے تھے تاکہ حملے ہو تو یہ زرہ بختر وار کو روک سکے. مگر لکھا یہ ہے کہ جب قاسم کو بھیجنے لگے جو بھی زرہ اٹھاتے تھے بدن پہ پوری نہیں، چھوٹے سے قاسم تھے نا، بدن پہ زرہ نہیں آئی. ایک بار حسین نے کہا ٹھیک ہے میرے قاسم تم اسی کرتے میں چلے جاؤ، مگر ایک پل ٹھہرو. اپنے ہاتھوں سے حسین نے گریبان کو چاک کر دیا. ایک بار فضہ کو بلا کر زینب نے کہا میرے بھیا سے پوچھو یہ کیوں چاک کیا ہے. حسین نے کہا فضہ جاؤ جا کر زینب سے کہہ دو ہم نے چاک اس لیے کیا ہے کہ زمانہ سمجھ لے یہ یتیم.
کیا شان کا گریہ. ابھی تو بہت رونا ہے آپ کو، اس لیے کہ پہلی بار میں ممبر سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بہت قیامت کی روایت ہے. کہتے ہیں حسین نے کہا زینب میں اس لیے گریبان پھاڑ رہا ہوں تاکہ قاسم پر کوئی حملہ کرنے سے پہلے جان لے میرا بچہ یتیم ہے. چلا قاسم عزادارو. مقتل کے جملے یہ تھے کہ جب قاسم کو گھیرا گیا تو ہر ایک شقی کہتا تھا تو حملہ کیوں نہیں کرتا، حملہ کیوں نہیں کرتا. تو پلٹ کر شقی کہتا تھا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنا معصوم چہرہ ہے، مجھ سے حملہ نہیں. آپ رو رہے ہیں، ایک سوال کرو، ارے جو ظالموں کی نظروں میں چاند سا ہو وہ ماں کی نظر. بس دو جملے. ایک بار قاسم کو گھیرا گیا، ظالموں نے گھیرا ہوا ہے، مگر علی کا پوتا اپنی تلوار سے سب کو پیچھے کر رہا ہے. ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے بڑھ کر مکر کیا، اور مکر یہ کیا، کہنے لگا قاسم دیکھو تمہاری نالین کا تسمہ کھل گیا. جیسے یہ جملہ سنا بچے نے ایک بار گردن کو نیچے کیا، ارے گردن نیچے ہوئے ایک گرز قاسم کے سر پہ گرز لگا. اب سنبھلا نہیں گیا، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. مجھے معاف کرنا عزادارو، جب قاسم گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے ایک ظالم نے قاسم کے سینے پہ لات ماری. کیا سن رہے ہیں؟ اس سے بڑا جملہ نہیں. ایک بار ایک ظالم نے قاسم کی طرف بے ادبی کی، قاسم گھوڑے سے گر گئے. جیسے ہی گھوڑے سے گرے رو کر کہا چچا جان، چچا جان. حسین نے جو ہی سنا باز کی طرح، شکار کی طرح حسین ڈپٹے، فوج کی طرف بڑھے. بہت روئیں گے آپ، مقتل میں لکھا ہے جب حسین پہنچے قاسم کی طرف اس وقت ایک ملعون کے ہاتھوں میں قاسم کی زلفیں تھی، قاسم کی زلفیں تھی. گردن اوپر کیے ہوئے قاسم کا گلا کاٹ رہا. آخری جملہ چھوڑ دیے میں نے مسا. آخری جملہ سنو، جب تک یاد کرو گے روتے رہو گے. اس سے قیامت کا جملہ نہیں ہے. ہو گئی شہادت، سب کو پتا ہے آگے کیا ہوا. بس ایک جملہ سن لو. عرب میں ایک کھیل مشہور تھا، اور وہ کھیل یہ تھا کہ جس طرح ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک گیند کو رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے سپاہی گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے ڈنڈوں سے گیندوں کو آگے کرتے جاتے ہیں. جب سر شہدائے کربلا کے ابن زیاد کے سامنے آئے، ایک ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا امیر قاسم کا سر مجھے دے دے تاکہ میں اپنی قوم میں یہ بتا سکوں میں نے سر کاٹا تھا. اس نے دے دیا، وہ سر لے کر چلا، قوم میں آیا. رات کو اپنے دروازے پر قاسم کا سر رکھ کر سو گیا. نوجوان آئے، انہوں نے سروں کو دیکھا، کہا آج گیند سے نہیں کھیلیں گے، قاسم کے سر سے کھیلتے جاتے تھے. ایک بی بی رو کر کہتی تھی نہ کرو، میرا آقاس ہے.
کربلا ہائے پامال کربلا قاسم ہائے پامال کربلا قاسم ہائے پامال کربلا قاسم ہائے پامال کربلا قاسم